بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 197 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب الاجارۃ الفاسدہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ چند مسائل ذکر فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مشترک چیز کو اجرت پر دینا یہ جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ کسی عورت کو اپنے بچے کی دودھ پلانے کے لیے اجارے پر لینا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ وہ قفیز الطحان سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، یہ ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وفسد اجارۃ المشاع الا من الشریک وصح استئجار الظئر باجرۃ معلومۃ وبطعامها وكسوتها ولا يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت أو مرضت فسخت وعليها إصلاح الطعام الصبي فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر ولو دفع غزلا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجوز وفسد اجارۃ المشاع الا من الشریک۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ مشاع کہتے ہیں مشترک چیز کو، ایسی چیز جس میں دو آدمی مشترک ہوں، شریک ہوں، اور ابھی تک انہوں نے اس چیز کو آپس میں تقسیم نہ کیا ہو، ان کے حصے متعین نہ ہوئے ہوں، تو اس کو مشاع کہتے ہیں۔ اگر مشترک چیز کو کوئی ایک شریک کرائے پر اپنا حصہ دے دے تو یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے ہاں مشترک چیز کا اجارے پر دینا یہ صحیح ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشترک غیر مقسوم چیز اپنے شریک کے علاوہ کسی اور کو اجارے پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زید اور عمر یہ دو بھائی ہیں، ان کے پاس ایک گھر ہے جو ان کو والد صاحب سے میراث میں ملا ہے، اور وہ گھر 3 کمروں کا ہے۔ تو اب اگر اس میں سے زید اپنے حصے کا جو 1.5 کمرہ ہے اس کو کرائے پر دیتا ہے تو یہ دینا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی چیز اس نے اجارے پر دی ہے جو مقدور التسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ تسلیم کی تکمیل وہ قبضہ سے ہوتی ہے، اور قبضہ کا ورود معین شے پر ہوتا ہے، حالانکہ مشاع چیز غیر معین ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اشارۃ المشاع یعنی مشترک غیر مقسوم چیز کا اجارہ یہ جائز ہے، کیونکہ اجارے کا مدار وہ منفعت پر ہے، اور غیر مقسوم چیز میں بھی منفعت موجود ہے، اور منفعت کی وصولی وہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ مستاجر اور جو دوسرا شریک ہے وہ آپس میں باہم اتفاق سے باریہ مقرر کر دے۔ یہ تو ایسی صورت ہے کہ 2 شریکوں میں سے ایک شریک وہ کسی اجنبی کو اپنا وہ حصہ اجارے پر دیں۔ اگر اس نے اپنا وہ حصہ اپنے شریک کو اجارے پر دے دیا، زید نے عمر کو اجارے پر دے دیا، تو اس صورت میں اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ اجارہ درست ہے۔ اسی طرح اگر زید اور عمر دونوں نے مل کر وہ پورا گھر کرایہ پر دے دیا اور یہ اتفاق کر لیا کہ ہم اس گھر کا پورا کرایہ لیں گے اور وہ آپس میں نصف نصف تقسیم کریں گے تو یہ بھی جائز ہے۔ وفسد اجارۃ المشاع الا من الشریک، اور فاسد ہے مشاع مشترک چیز کا اجارہ سوائے شریک کے، یعنی شریک کو اجارے پر دے سکتے، اس کے علاوہ کسی اور کو اجارے پر دینا یہ جائز نہیں۔
اس میں صاحبین نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، والفتویٰ فی اجارت المشاع علی قولہما، اور مشاع چیز کے اجارے میں جو امام صاحب کا صاحبین کا اختلاف ہے، اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ یہ حاشیہ میں یہ بات نقل کی ہے، لیکن فتاوی شامیہ اور دیگر فتاوی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور متن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فسد اجارت المشاع کے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ اس میں مفتابی ہی ہے۔ ہاں اگر اجنبی مستاجر بھی خوش ہے اور شریک بھی خوش ہے اور وہ آپس میں اتفاق کر لے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے یہ اجارے پر لیتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، اور وہ بھی کہتے ٹھیک ہے آپ آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کو جو ہے یہ کمرہ خالی کر کے دے دیتا ہوں، تو فرماتے اس صورت میں کوئی حرج نہیں، پھر یہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہوگا۔ وصح استجار الظئر بأجرت معلومۃ، زئر کہتے ہیں عزیز طلبہ اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلائے، مرضعہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ کسی عورت کو یعنی مرضعہ کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لینا، اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اس کو اجرت پر لینا یہ جائز ہے، لیکن اجرت معلومہ کے ساتھ ہو، مطلب آپ کو مہینہ اس عورت سے کہا جائے کہ آپ ہمارے بچوں کو دودھ پلائے، آپ کو ہم مہینہ 15,000 تنخواہ دیں گے، تو یہ صحیح ہے۔ طعامها و کسوتها، اسی طرح مرضعہ کو اجرت پر لینا اس کے کھانے پینے اور لباس کے بدلے میں یہ بھی جائز ہے، یعنی اس سے کہا جائے بھئی کہ آپ ہمارے بچوں کو دودھ پلائے، آپ کے کھانے پینے کا خرچہ بھی ہم دیں گے اور آپ کے کپڑوں لباس کا خرچہ بھی ہم دیں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بیان ہو رہا ہے، صاحبین کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، یعنی طعام اور کسوت کے بدلے میں اجرت پر لینا یہ جائز نہیں ہے، اور قیاس بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اجرت مجہول ہے، اور جب اجارے میں اجرت مجہول ہو تو یہ اس جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسدہ ہو جاتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی جہالت ہے جو مفضلاً نزاع نہیں ہے، اور عام طور پر لوگ پھر مرضعہ کو زیادہ کھانا اور زیادہ کپڑے شپڑے دیتے ہیں، اور اس پر عام طور پر عرف بھی ہے۔ تو فرماتے وصح استجار زیر سے یہ مرضعہ کو اجرت پر لینا بھی اجرت معلومۃ، اجرت معلومہ کے بدلے میں بھی، اب طعامها و کسوتها، اور اس کے کھانے پینے اور اس کے لباس کے بدلے میں بھی اس کو اجرت پر لینا یہ جائز ہے۔ ولا یمنع زوجها من وطئها، فرماتے ہیں کہ اس مرضعہ کے شوہر کو روکا نہیں جائے گا اس سے مباشرت کرنے سے۔ اگر مرضعہ آئی ہے 2-3 مہینے، اب وہ اس بچے کے باپ کے گھر رہتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، تو اگر اس کا شوہر اس سے ملنے آتا ہے، وہاں مباشرت وغیرہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو روکا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کی بیوی ہے اور اس کا اپنا حق ہے، وہ جہاں چاہے اس سے وصول کر سکتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں اس کے شوہر کو روکا نہیں جائے گا اس سے مباشرت کرنے سے۔ فَإِنْ حَبِلَتْ أَوْ مَرِضَتْ فَسَخَتْ، پس اگر اس کی مباشرت سے وہ حاملہ ہو گئی یا وہ مریض ہوگی کسی اور وجہ سے، فسخت، تو اجارہ فاسخ ہو جائے گا، اس لیے کہ حاملہ عورت کا دودھ بچوں کے لیے یہ درست نہیں ہوتا اور اس سے بچے بیمار ہو جاتے۔ اسی طرح مریض عورت جب دودھ پلاتی ہے تو وہ مرض بچے بھی منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے فرماتے اس صورت میں عقد اجارہ یہ فسخ ہو جائے گا، اور خود بخود فسخ نہیں ہوگا، اگر وہ بچے کے والدین فسخ کرنا چاہے تو ان کو اختیار ہے۔ وعلیہا اصلاح طعام الصبی، اب یہ مرضعہ کے جو ہے احکام کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہوں گے اگر اس کو اجرت پر لے لیا دودھ پلانے کے لیے، تو فرماتے اس کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے اصلاح طعام الصبی، بچے کے کھانے پینے کی اصلاح کرنا، مثلا اپنے منہ میں اس کے لیے نوالا چپائے اور چھوٹے کرے اور پھر اس کو منہ میں تھوڑا تھوڑا اس کو طریقے سے کھلائے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس عقد اجارے کی وجہ سے۔ اسی طرح اپنے دودھ میں سے اس کو پلائے اور اسی طرح اس کی پرورش کرے، یہ 3 کام یہ اس کی ذمہ داری میں سے ہیں۔ بس اگر فین ارضعت بلبن شاتن،
اس عورت نے اگر اپنا دودھ بچایا اور بکری کے دودھ اس بچے کو پلایا تو فرماتے اس صورت میں اس کو کوئی اجرت وغیرہ نہیں ملے گی. وجہ یہ ہے کہ اجرت اس کے لیے لازم ہوئی تھی اس کے اپنے دودھ پلانے کی وجہ سے اور اس کی تربیت کی وجہ سے. باقی اس کو جو اجرت پر رکھا ہے مطلقاً دودھ پلانے اور بچے کو غذا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا دودھ پلانا اور اس کو تربیت کرنا ہے. تو اس نے اگر مطلقاً بکری کا دودھ پلا دیا تو فرماتی صورت میں اس کو اجرت نہیں ملے گی. فین ارضعت بلبن شاۃ، پس اگر اس نے اس بچے کو دودھ پلایا اپنے بکری کا، فلا اجرت، تو اس کے لیے اجرت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اجرت تو اس کو اپنے دودھ پلانے کی صورت میں یہ اجرت کی مستحقہ بنتی تھی. ہاں اگر بکری کا دودھ پلایا ہو، اپنے بکری کا دودھ پلایا ہے تو وہ اس میں متبرع ہے، تبرع کرنے والی ہے، لہذا اس کو رجوع بھی اس پر نہیں کر سکتا. وَلَوْ دَفَعَ غَزْلًا لِيَنْسِجَهُ بِنِصْفِهِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو روئی دے دے، غزلن سوت یا روئی دے دے یا داغا دے دے، لِيَنْسِجَهُ تاکہ وہ شخص اس کو یعنی جولاہا اس کو بن لے اور اس سے کپڑا بنا لے، بنصفی ہی اس کے نصف کے بدلے میں، یعنی کپڑا بنا لے اور اس سے یہ کہے کہ جو کپڑا بنے گا اس نصف آپ کا ہوگا، نصف میرا ہوگا. تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو عزیز طلبہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایسا کام جس کی اجرت اجیر کے عمل سے مقرر ہو تو وہ جائز نہیں. اور اس کے عدمی جواز کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قفیز الطحان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قفیز الطحان سے منع فرمایا. قفیز الطحان یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مشین والے کے پاس آٹا لے جائے اور اسے کہے بھئی کہ اس میں آپ آٹا پیس لیں، اور آٹا پیسنے کے بعد آپ کی اس پیسنے کی جو اجرت ہے وہ اس آٹا میں سے آپ کاٹ لے اور اس میں سے آپ اپنے لیے رکھ لے، تو اس کو قفیز الطحان کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یعنی ہر ایسا اجارہ جس میں اجیر کی اجرت اس کے عمل سے پیدا ہو رہی ہو وہ اجارہ فاسد ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر اگر جولاہے کو سوت داغا وغیرہ روئی وغیرہ دے دیا تاکہ اس سے کپڑا بنائے اور اس کپڑے میں سے نصف اس کو ملے گا، تو فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہاں پر بھی جولاہے کو اجرت جو مل رہی ہے اس کے اپنے عمل سے مل رہی ہے، تو یہ جائز نہیں. وَلَوْ دَفَعَ غَزْلًا لِيَنْسِجَهُ بِنِصْفِهِ، اگر کسی نے کسی کو روئی دے دی تاکہ اس کے لیے بن لے اس کے نصف کے بدلے میں، تو یہ جائز نہیں ہے، آگے اس کا حکم آ رہا ہے. أَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ طَعَامَهُ بِقَفِيزٍ مِّنْهُ، یا اسی طرح کسی شخص نے کسی کو اجرت پر مقرر لے لیا، اجیر بنا لیا تاکہ وہ اس کے لیے اس کا کھانا اٹھا کر لے جائے بازار سے گھر تک، بقفیز منہ، ان میں سے ایک قفیز کے بدلے میں، تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح او لیخبز له کذا اليوم بدرہم لم یجز، یا اسی طرح اگر کسی نے کسی شخص کو اجرت پر لے لیا، اجیر مقرر کر لیا تاکہ اس کے لیے روٹی بنائے، اتنی روٹی بنائے آج کے دن 1 درہم کے بدلے میں، تو یہ لم یجز. تو یہ تینوں مسئلوں کا حکم فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. پہلے 2 مسئلے تو متفق علیہ ہے اور اس کی وجہ میں نے بتا دی. او لیخبز له کذا اليوم بدرہم، یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے عدمی جواز کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ اتنی روٹیاں بنائے آج کے دن، تو ایک تو یہ ہے کہ اتنی روٹی بنانا یعنی اتنے آٹے کی روٹی بنانا، ایک تو یہ ہے وہ بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن آپ نے بنانی ہے. تو یہاں پر 2 باتیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ 1 درہم کے عوض روٹیاں پکاؤ اور آج کے دن پکاؤ، تو اب یہاں معقود علیہ وہ روٹی ہے یا جو ہے وہ اس دن کام کرنا ہے. تو اب 2 چیزیں ہیں، یا تو روٹی بنانا معقود علیہ ہوگا یا وہ عمل ہوگا، اس دن کا عمل ہوگا، تو اس کی تعین نہیں ہے. تو اگر روٹی بنانا معقود علیہ طے ہو جائے تو 10 روٹیاں ہیں تو وہ 1 گھنٹے میں 100 روٹی لگا کر اس کو دے دیتا ہے.
پھر پورا دن وہ فارغ ہو جائے گا تو اس میں اجر کا فائدہ ہے. اگر پورا دن کام کرنا معقود علیہ ہے، عمل معقود علیہ، تو اس صورت میں پھر یہ مستاجر کا فائدہ ہوگا. تو اس صورت میں وہ دونوں آپس میں لڑیں گے، یعنی یہ جہالت اور مفضی الی النزاع ہوگا، تو اس لیے یہ جائز نہیں. اس لیے فرمایا کہ لم یجوز، یہ جائز نہیں. تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.